السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج نماز تہجد کا بیان ہوگا۔ نماز تہجد کا مسنون طریقہ اور نماز تہجد کے ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید برہان رشید میں نماز تہجد کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ترجمہ سماعت فرمائیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے ایک حصے میں اٹھ کر نماز تہجد ادا کیا کریں۔ یہ تمہارے لیے ایک اضافی عبادت ہے اور ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا۔ آج نماز تہجد کا بیان ہے، تو نماز تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اب احادیث مبارکہ میں نماز تہجد کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے، وہ چند احادیث مبارکہ بھی سماعت فرمائیں اختصار کے ساتھ۔ پہلی حدیث پاک یہ ترمذی شریف میں موجود ہے اور روایت کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے خوبصورت بالا خانے ہیں، محلات ہیں، جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ باہر سے اگر دیکھیں تو نظر اندر تک جاتی ہے، یعنی ان کا اندر بھی نظر آتا ہے۔ اور ان محلات کی خوبصورتی کا ذکر حضور علیہ السلام نے جب فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوبصورت محلات اور بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، یہ اس کے لیے، اور جو شخص روزہ رکھے اور جو شخص اچھی بات کرے اور جو شخص رات کے اس حصے میں اٹھ کر نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، تو یہ بالا خانے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ یعنی تہجد کا وقت چونکہ اکثر لوگ سوئے ہوتے ہیں، تو جو خوش نصیب اس وقت اٹھ کر رات کے پچھلے پہر، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں اور اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرمسجود ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ جنت کے یہ خوبصورت بالا خانے ان کو عطا فرمائے گا۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو رات کے اس حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوں، یعنی نماز تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے، نماز باجماعت کے لیے صف بندی کرتے ہیں، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کے لیے صف بندی کرتے ہیں، صفیں سیدھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ جو قتال کرنے کے لیے، دشمن سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں صف بندی کرتے ہیں اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفیں سیدھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوتا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث پاک ہے، یہ مسلم اور مشکات میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد
سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز نماز تہجد ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی بڑی فضیلت ہے، اور احادیث مبارکہ میں نماز تہجد کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور یہ ایسی نماز ہے جس کو ادا کرنے والا بڑا خوش نصیب ہے، خوش بخت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ محلات عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، اور خالق کائنات اس شخص کو اپنا قرب عطا کرتا ہے جو رات کے کسی حصے میں اٹھ کر اپنے رب سے لو لگاتا ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ تو نماز تہجد کی فضیلت میں اور بھی روایات موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ چونکہ بیان طویل نہ ہو جائے اس لیے مختصراً یہ 2-3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ نماز تہجد بڑی فضیلت والی نماز، اس کو ادا کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب نماز تہجد کے ضروری مسائل کی طرف آتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت سے کس وقت تک نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے، اس کے اوقات کیا ہیں۔ تو نماز تہجد کا وقت پوری رات ہے، پوری رات صبح صادق تک، یعنی فجر طلوع ہونے تک نماز تہجد کا وقت ہے، اور رات کے کسی حصے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن نماز تہجد کا افضل ترین وقت رات کا آخری حصہ، رات کا پچھلا پہر ہے۔ رات کا جو پچھلا پہر اور آخری حصہ ہے یہ افضل وقت ہے، اس میں ادا کی جائے تو زیادہ افضل ہے، ورنہ اگر کوئی رات کے کسی حصے میں بھی نماز تہجد ادا کرے تو اس کو نماز تہجد کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز تہجد کی کل رکعتیں کتنی ہیں، اور حضور علیہ السلام کتنی رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ تو یاد رہے نماز تہجد کی رکعتوں کا تعین تو نہیں ہے، کہ پابندی نہیں ہے کہ اتنی ہی رکعتیں پڑھنی ہیں، لیکن چاہے تو کوئی 4 رکعتیں ادا کر لے، چاہے 8 رکعتیں ادا کرے، اور یا چاہے تو 12 رکعتیں ادا کرے۔ روایات مختلف موجود ہیں جن میں مختلف تعداد بتائی گئی ہے، لیکن اگر کسی کے پاس وقت کم ہے، اگر وہ 2 رکعتیں بھی ادا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے معمولات کو اگر دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام عموماً نماز تہجد کی 8 رکعتیں ادا فرماتے تھے، یعنی 8 رکعت نماز تہجد نبی کریم علیہ السلام ادا فرماتے تھے۔ تو اگر 8 رکعتیں نماز تہجد کی ادا کی جائے تو حضور علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر کوئی 8 سے کم پڑھتا ہے تو اس کو بھی نماز تہجد کا اجر ملے گا، اور اگر کسی کے پاس وقت ہے وہ زیادہ پڑھنا چاہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہ چاہے تو 12 رکعتیں پڑھ لے، اور چاہے تو نوافل زیادہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ نماز تہجد کے بارے میں رکعات کا تو معلوم ہو گیا کہ جتنی رکعتیں آسانی کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک اور سوال ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی کہ سو کر اٹھنے کے بعد ہی نماز تہجد ادا ہوگی، اگر کوئی شخص سویا نہیں تو وہ نماز تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ نماز تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے،
کوئی شخص اگر نہیں بھی سویا رات کو تو وہ بھی نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو سوئے بغیر بھی نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بات جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ سونا نماز تہجد کے لیے ضروری ہے، سو کر اٹھنے کے بعد ہی نماز تہجد ادا ہوگی، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور آرام کریں، چونکہ نیند بھی ضروری ہے، جسم کی ایک ضرورت ہے، اور نیند پوری کریں، رات کے پہلے حصے میں سو جائیں، اور رات کا جب آخری حصہ شروع ہو تو پھر اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، اور وضو کر کے مصلی پہ آ جائیں اور اپنے رب سے لو لگا لیں اور نماز تہجد ادا کریں، اور گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، یا جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، کیونکہ صبح کا یہ وقت، یہ رات کا آخری حصہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اس کے بارے میں روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، یعنی اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے سے ہی اپنے بندوں کے قریب ہے، لیکن روایت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہو کر یہ اعلان کرواتا ہے، اور یہ صدا بلند ہوتی ہے، اور یہ روزانہ ہوتی ہے رات کے پچھلے پہر، کہ ہے کوئی مانگنے والا جو اپنے رب سے مانگے اور اسے عطا کیا جائے، جو رزق مانگے اسے رزق دیا جائے، جو عزت مانگے اسے عزت دی جائے، اور جو دنیا کی کوئی نعمت طلب کرے تو اسے وہ عطا کی جائے، اور جو صحت اور تندرستی طلب کرے تو اسے صحت عطا کی جائے، اور ہے کوئی جو آخرت کی بہتری مانگنے والا، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ جنت کا سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے۔ گویا کہ رات کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ سے جو طلب کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول بھی فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ تو رات کا یہ حصہ بڑی برکت والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا اور یہ نماز ادا کرنا بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، پروردگار ہم سب کو یہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز تہجد کا جو اجر و ثواب ہے اور اس پہ جو انعامات کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔